تین چار چیزیں ہیں، میں ان کی طرف توجہ دلانا چاہتے کرنے والا کام کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آئین اور پارلیمان کی بالادستی کو تسلیم کرنا، یہ بنیادی شرط ہے۔ پہلی شرط میں یہ کہوں گا، اور یہ قائد اعظم نے کہا ہوا، قانون مجھے کیا کہتا ہے، میرے اختیار میں یہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اختیار میں نہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ خود نہیں بدلتے، یہ آئین کو بدل دیتے ہیں، اس میں ترمیمیں لے کے آتے ہیں کہ میرا قبضہ جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے۔ تو یہ جو خرابی ہے ہمارے ہاں آئی ہے کہ ہم کسی چیز کو مستحکم نہیں رہنے دیتے، نتیجہ یہ ہے کہ اس ملک کو ہم کمزور کر رہے ہیں۔ تو پہلی جناب چیز جو کرنے والا کام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس امر کی ضرورت ہے کہ آئین اور پارلیمان کی بالادستی کو تسلیم کرے، جمہوری تسلسل کو یقینی بنائیں۔ جب تک عام آدمی کی اس میں شراکت، اسے پتہ ہوگا کہ جو میں نے ووٹ دیا ہے وہ میرے کھاتے میں ہی گیا ہے، جو میں نے نمائندہ منتخب کیا وہی سامنے آ رہا ہے، تب تک یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور اس ملک میں قانون کی حکمرانی کو مضبوط کریں۔ کیسے ہوگا؟ عدالتوں کے اندر ایک غریب آدمی جاتا ہے، وہ اب جا نہیں سکتا ہے، وہ وکیلوں کی فیسیں دیتا ہے، وہ کئی سال تک وہ جا کے رسوا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ انصاف نہیں دیں گے تو وہ بد دل ہوں گے، اور بد دل ہوں گے تو وہ آپ کے جو احکامات ہیں وہ نہیں مانیں گے۔ ابھی دیکھیں، ایک میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، ابھی اس طرح آ رہی تھی ایک ویڈیو، تو وہ کراچی میں ایک شخص انہوں نے اس کے ساتھ کھمبے کے ساتھ باندھ کے سارے عوام جو ہے اس کو پیٹ رہے تھے۔ ظاہر ہے اس نے کوئی جرم کیا ہے، اس پہ اشتعال لوگوں کو آیا ہے، تو اسے بجائے اس کے کہ وہ قانون کے حوالے کریں، وہ خود کیوں انتقام لے رہے تھے؟ اس لیے انہیں پتہ تھا کہ یہ جائے گا اگر وہاں پہ، تو وہاں پہ پولیس والے جو ہیں وہ ہمیں بھی رسوا کریں گے اور عدالتوں میں اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو قانون کی حکمرانی جو ہے یہ ہے، اس کو جب تک آپ نہیں کریں گے، قوم کی نجات جو ہے وہ آئینی نظم میں ہے، یہ بنیادی شرط ہے۔ اگر اس کی طرف آج کے پاکستان میں توجہ نہیں دی جا رہی، کیونکہ ہمارا موضوع آج کا پاکستان ہے، تو آج کے پاکستان میں اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، جب تک آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے ہمارا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام آدمی کے حقوق کا تحفظ، معاشی استحصال کے خاتمے اور وسائل کی منصفانہ تقسیم ہی وہ راستہ ہے جسے اقبال معاشی خودی کی بنیاد کہتے تھے۔ یہ معاشی خودی جو ہے، یہ اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ عام آدمی بل دے دے کے مر رہا ہے، اور جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، آپ ان ججز کی، اعلیٰ لوگوں کی، ان کی تنخواہوں کا ذرا حساب لگا دیجیے، ان کی آسائشوں کا حساب لگا دیجیے۔ اگر آپ اس کا حساب لگائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا تفاوت ہے۔ تو یہ جو تفاوت ہے کہ آدمی کا، ہر انسان کے حقوق کا تحفظ، اس کا معاشی، اس کے حقوق جو ہیں، ان کے وسائل کا، اس کو منصفانہ تقسیم، صوبوں کے اندر بھی، اور صوبوں کے اندر آپ نے تقسیم نہیں کیا تو 71 کے اندر کیا ہوا ہے؟ وہ یہی کہہ رہے تھے نا کہ اگر آپ نے ان کو ان کے ووٹ کی حیثیت کو تسلیم کیا ہوتا تو یہ تقسیم اس طرح وہ ہم سے کٹ کے الگ نہ ہوتے، آپ نے وسائل ان کے منصفانہ خرچ کیے ہوتے تو یہ صورتحال ہماری نہیں ہونی تھی۔ تو عام آدمی کے حقوق کا تحفظ، معاشی استحصال کے خاتمے اور وسائل کی منصفانہ تقسیم ہی وہ راستہ ہے جسے اقبال معاشی خودی کی بنیاد کہتے تھے۔ 3، تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور تحقیقی اداروں کا فروغ ہماری اولی ترجیح ہونا چاہیے، کیونکہ اقبال جانتے تھے کہ جدید علم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ابھی بڑی اکثر صاحب بچوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آرٹیزن ہمارا بہت اچھا ہے، اس نے پاکستان کو پہچان دی ہے، نصرت فتح علی خان نے جو ہے وہ 8 جماعتیں پڑھی تھیں اور وہ فلاں۔ لیکن یہ جیسی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پوٹینشل کو تو ظاہر کرتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہیں اسی طرح ہی رکھیں، اس حال میں ہی رکھیں۔ ہم اس سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں اگر انہیں تعلیمی طور پہ بہتر کر دیا جائے، انہیں وسائل مہیا کیے جائیں۔ آگے بڑھنے کے لیے آج کا دور جو ہے وہ جس کی طرف بڑے واضح طور پہ انہوں نے اشارہ کیا، اور اقبال نے بھی، وہ جو صاحب ایجاد جو ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے عالم ایجاد میں۔ یہ عالم ایجاد ہے بھائی، یہاں ہر وقت آپ کو کچھ نہ کچھ نیا بنانے والے مل رہے ہیں، اور وہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن آپ اگر وہ نئی ٹیکنالوجی بنانے والوں میں نہیں ہیں اور صرف یوزر ہیں، پروڈیوسر نہیں ہیں، اور صرف آپ ان کے بائر ہیں، تو آپ کیا ہوں گے؟ کنزیومر سوسائٹی بن کے رہ جائیں گے،
اور کنزیومر سوسائٹی آگے نہیں بڑھتی ہے، وہ ہمیشہ پھر ہاتھ پھیلائے رکھتی ہے، آپ ہمیشہ پھر غلامی کی طرف ہی رہیں گے۔ تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اپنے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم بھی ہو اور ہمارے لوگوں کو بنیادی طور پہ اس قابل کیا جائے کہ وہ صاحب ایجاد بھی ہو سکیں۔ چوتھی چیز جو میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے، وہ ہے مذہبی رواداری اور فرقہ واریت کا خاتمہ اور ہر شہری کی مذہبی آزادی۔ قائد اعظم کے تصور پاکستان کا بنیادی حصہ تھی جسے آج دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں، اور اقبال کا بھی اشارہ ہے اس پہ، وہ جب کہتے ہیں کہ کہیں فرقہ بندی اور کہیں ذاتیں ہیں، تو وہ بنیادی طور پہ مذہبی رواداری کا مطلب یہ تھا کہ جب پاکستان بن گیا تھا، اور پاکستان مسلمانوں کے لیے بنا تھا، مسلمانوں نے بنایا تھا، اس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، مسلمانوں ہی نے قانون سازی کرنی تھی، مسلمانوں نے ہی جو ان کے عقائد ہیں اس کے مطابق ہی ایک پورا فورم جو ہے وہ آپ کا اسمبلیاں چلنی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ اس میں پھر مذہبی تفریق کی کیا ضرورت ہے کہ جو پارٹیاں مذہبی بنیاد پہ یہاں پہ اسی طرح کام کرتی رہیں۔ پاکستان بنانے تک تو ان مذہبی پارٹیوں کا، وہ ان مذہبی جتنے لوگ تھے ان کو، ان مختلف جو سیاسی پارٹیاں ان کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ ہر پارٹی جو مذہبی پارٹی ایک فرقہ بن چکی ہے اس وقت، اور وہ فرقہ جو ہے اس کی وجہ سے ایک قوم کے اندر ایک تقسیم جو ہے موجود ہے، وہ پریشر گروپ ہو گئے ہیں۔ پریشر گروپ ہونے کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیادی یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایسی سیاسی پارٹیاں یہاں پہ نہیں رہیں، اس لیے کہ اب مسلمانوں کی ایک ہی پارٹی ہے اور وہ پاکستانی ہیں، اور وہ پاکستانی ہو کے انہیں اس قوم کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو اس سے سب سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں یہ کہتا ہوں کہ آخر میں خارجہ پالیسی جسے ہم اقبال کی خودداری اور جناح کی ذہانت کے امتزاج سے مستحکم کر سکتے ہیں تاکہ پاکستان کسی بلاک کا محتاج نہ رہے بلکہ عزت، امن اور باوقار سفارتکاری کے ساتھ دنیا میں اپنا مقام پیدا کرے۔ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے وسائل لے کے ٹرے میں رکھ کے کسی کو پیش کر رہے ہوں، بلکہ ہمیں خودداری کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے اور اپنی بنیادوں پہ کرنے چاہیے۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے ہم پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کا اور اقبال کا پاکستان نہیں بنائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔